إمامي وضاعني يا رسول الله ما سنة أبيك بالغالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے اور نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے مسلمان کی حیثیت سے، یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اشہر حرم یہ 4 حرمت والے مہینے اسلام کے اندر، یعنی احترام، حرمت سے کبھی کبھی لوگ حرام سمجھ جاتے ہیں، حرام یعنی احترام، ان کی بڑی عظمت ہے اللہ کے یہاں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جہاں اس مہینے کے اندر حج کے ایام ہیں، قربانی ہے اور تمام مناسک حج اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دنیا تاریخ کا ایک اہم واقعہ اور بہت ہی اہم واقعہ اس سے وابستہ ہے، قربانی کا، جس کو اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ذبح عظیم اللہ جسے کہتے ہیں، عظیم قربانی، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی؟ روئے زمین پر اس سے بڑی قربانی کی کوئی مثال نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی بلکہ اپنے دوست سیدنا ابراہیم کی قربانی اتنی زیادہ پسند آئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے یادگار بنا دیا، اور جتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی یادگار ہیں۔ اس لیے میں نے جو ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے، کیا چیز ہے؟ سوال صحابہ کے دل میں تھا، کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، کیوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بڑا مختصر سا جواب ان کو دیا اور یہ فرمایا کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم، تمہارے باپ، یعنی یہ مذہب اسلام جس کے ہم اور اب سب پیروکار ہیں، یہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی یادگار ہے، اس لیے اسے دین حنیف کہا جاتا ہے، ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کی تمام تر وابستگیاں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام و تسلیم سے ہے، اور سیدنا اسماعیل ہی کی نسل سے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس دین کی آپ دیکھیں جو شاعر خاصوں کے حج، یہ پورا کا پورا زیادہ تر سیدنا ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، ان سے وابستگی ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کی، تڑپتے ہوئے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے جو اس کی بے قراری ہے، اس بے قراری میں ماں جس طرح دوڑتی اور بھاگتی ہے اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، آج بھی اس یس کو یادگار کے طور پر باقی رکھا گیا ہے۔ مسلمان جب حج کے لیے جاتے ہیں اتنے مقام پر دوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، دوڑے وہاں، تاکہ حضرت حاجرہ کی سنت یاد ہو، جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے بلغت جگر سیدنا اسماعیل کی قربانی کرنی چاہیے، بلکہ اپنی دانست میں انہوں نے قربانی کر دی اور ان کو لٹا دیا۔ قرآن میں اس کا عجیب منظر کشی کی، قرآن پڑھیں تو ایسا لگتا تھا اس زمانے میں کیمرہ تو نہیں تھا، لیکن قرآن کے الفاظ کیمرے کا کام کرتے، پوری تصویر کشی قرآن کے الفاظ کریں۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہمارے آپ کی زبان میں جب دونوں اسلام لے آئے، آج نہ جانے اسلام لانے کیا مطلب سمجھتے ہیں، اسلام لانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہی تعبیر اللہ نے سیدنا ابراہیم اسماعیل کے بارے میں استعمال کی کہ باپ نے جو بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور جو انداز ہے قرآن کا، اگر قرآن عربی زبان آپ سمجھتے ہیں، بلاغت آپ سمجھتے ہیں، علوم کو جانتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وجہ تاری ہے کہ اللہ اس انداز سے حضرت ابراہیم کا، سیدنا اسماعیل کا اور پھر حضرت ابراہیم کا جو مکالمہ ان کے باپ
آزر سے ہوا اس کا عجیب انداز سے بیٹے والہانہ ایک انداز ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا تو بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل نے توقف نہیں فرمایا کہ ابا جان کو کیا ہو گیا ہے، بڑھا گئے ہیں، سٹیا گئے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری قربانی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پلٹتے ہی انہوں نے باپ کے بعد فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ کو کر ڈالے، اللہ نے جس بات کو آپ کو حکم دیا وہ کر ڈالے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، آپ جو حکم دیں گے وہ میں کر گزروں گا۔ اس لیے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، باپ کے حکم ماننا اور باپ کی اطاعت گزاری سیدنا اسماعیل کو کس نے سکھائی؟ کون سے کالج میں گئے، کون سے اسکول میں گئے، کون سے مکتب میں گئے، جہاں انہیں آداب فرزندگی سکھائے گئے کہ باپ کی بات کیسے مانی جائے، کیسے ان کے حکم کو بجا لایا جائے۔ یہ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور تسلیم نے کر کے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلما اسلما، جب باپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اور بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی پوری تیاری کر لی، اس کو اللہ نے کہا اسلام لے آئے۔ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے دونوں کے بارے میں، اور سیدنا اسماعیل گردن جھکا کر اللہ کے حکم پر چھری کے نیچے لیٹ گئے اور اللہ کے حکم پر اپنے باپ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ان دونوں کی اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اپنی مرضی چلانے کا نہیں، جو اچھا لگے وہ کر دے، جو سمجھ میں آئے وہ کر ڈالے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کا نام۔ اور قربانی کا پورا فلسفہ ہے، پورا فلسفہ قرآن کا یہ ہے، قربانی کا یہی کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے آرزوؤں اور تمناؤں کو، ہر چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر دے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ادا بھاتی ہے، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس لیے قربانی کے موقع پر جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کی میں نے ابھی اب تلاوت کی، جب ذبح کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ تو ہم ذبح ہی نہیں کرتے، مولوی صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آئیں ذبح کر دیں۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنا جانور ذبح نہیں کرتا، ہم میں سے ہر شخص کو ذبح کرنا چاہیے، اور آخری درجہ تو یہ ہے کہ جب قربانی ہو تو ہم وہاں موجود رہے۔ لیکن آج تم پیسہ بھیج دیتے، حصہ بھیج دیتے دنیا کے کسی کو نہیں، تراشتے کہ سب سے زیادہ کم حصہ کہاں کا ہے، دے تو چاہے کرے اڑیسہ میں، بنگال میں ہوتی ہے، قربانی کی نہیں ہوتی، بس پیسہ گیا، رسم ادا کرے۔ یہ رسم قربانی کا قربانی رسم نہیں میرے دوستوں، یہ قربانی اللہ کا حکم ہے، اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ، نماز سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ خون کا بہانا، احراق دم۔ آپ جانور کے جسم پر خون چھری چلائیے اور خون میں لت پت ہو جائیے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ کو یہ ادا بھاتی ہے۔ احراق دم، ہم اس سے بھاگتے، چھیٹ میرے اوپر لپٹتا ہے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے۔ جب آپ جانور نہیں ذبح کر سکتے تو خواہش کہاں سے قربان ہوگی، تمنا آرزوئیں کہاں جائیں گی؟ اس لیے قربانی تو یہ ہے کہ ہم موجود ہوں، ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی گئی۔ حضرت ابراہیم نے اولاد کی قربانی کی، اور پھر یعنی بڑھاپے کی اولاد کی قربانی کی، بالکل نوجوان بچے کی قربانی کی، اور اپنے طور پر انہوں نے کر دیا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر اور اسماعیل کو ہٹاؤ اور وہاں پر جس دمبے کو ڈالو، اور ابراہیم نے یہ چھری چلائی تو دمبے کے اوپر چلی، اسی پر میں فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کا فدیہ جو ہے، اس کا بدلہ جو ہے ذبح عظیم ہم نے قربانی سے دیا۔ تو میرے دوستوں، قربانی ایک بڑا اہم ہمارا ایک رسم بن گئی ہے، نہ ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی تمنا اس کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کسی طرح کا وہ ہوتا ہے، بس کچھ اگر ہوتا ہے تو جانور کی خریداری تک رہتا ہے، اس کے بعد سب سرد پڑ جاتا ہے۔ اکثر تو یہ ہے، یہ ایام اتنے قیمتی ہیں، یہ 10 راتیں اور 10 دن یہ بڑے قیمتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کی،
والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی اور ان 10 راتوں کی۔ حدیث میں آتا ہے اور علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں اور اس میں خاص طور سے 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، علماء نے کہا کہ رمضان کی 10 راتوں کے مقابلے میں یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت، راتوں کی بھی اور دنوں کی بھی فضیلت۔ میں نے یوں ہی ظاہر پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا اللہ کو ان دنوں کے اندر بندے کا عمل بہت زیادہ محبوب ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ کی جائے، جو عمل کیا جائے خیر کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے۔ اسے اللہ کے بہت سارے بندے 9 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم تو ایک روزے کی انتظار کرتے ہیں۔ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہوتا ہے، 1 سال کا روزہ۔ یہ دن گزر کرتے چلے، کھانے پینے ہمارے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا گیا، یہ ایک روزہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے دوستوں اس کا اہتمام، خود اہتمام، گھروں کے اندر مذاکرے، ہمارے بچوں کے سامنے باتیں آئیں۔ آج ہم سے اگر کچھ ہوتا ہے تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر خالی پڑے، گھروں کے اندر کوئی عمل اس طریقے کے لیے خال کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین نہیں دے پا رہے، بچوں کو دین نہیں سکھا رہے، ان کی فکریں نہیں دے پا رہے، وہ جذبات جو دین کے مارے ان کے بننے چاہیے نہیں بن پا رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس طرح کے نمونے آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف ہماری نسلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ جو حادثہ ہمارے ملک کے اندر ہوا، ایک اللہ کے رسول کے ساتھ میں گستاخی کا، دیکھیں آپ اگر سوشل میڈیا پر پڑھیں، آپ ان مسلمان کس طرح سے جو ہے اس پر لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے اور اس وقت نبی کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان کیا ہے۔ بس اس لیے کہ ہم نے کچھ سکھایا نہیں، بتایا نہیں، بس ہم نے کچھ اچھے اسکول میں، ابھی اسکول چالو ہوئے ہیں، بس داخل کرا دو، اچھا اسکول کون سا ہے، فیس زیادہ کہاں اچھی زیادہ لگتی ہے اور ٹیپ ٹاپ کہاں جاتا ہے، دین سے مطلب نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی اولادیں ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ قربانی کا یہ موقع اس کے بعد کی بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی سیدنا اسماعیل کی، جو باپ کے ایک حکم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج ہماری اولادیں باپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، جبکہ ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ انہیں آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس پر خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور یہ موقع انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اللہ ہی جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت، عورتوں کے سامنے کچھ باتیں اور دین کے کچھ مذاکرے، دین کی کتابیں پڑھنا، قرآن و حدیث کی تفسیر اور اس کی تشریح کو پڑھنا، یہ بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں تک، اپنے عورتوں کے دین کو پہنچائیں۔ گھر کے حلقے ہمارے ختم ہو گئے، نتیجہ یہ ہو گیا کہ جن گھروں سے دین کے سرچشمے نکلا کرتے تھے، جہاں سے دین کے داعی اور دین کے شہدائی اور دین پر قربان ہونے والے پیدا ہوا کرتے تھے، آج وہاں دین کی جو ہے اگر کہا جائے جڑیں کاٹنے والے نکلتے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے، دین کی شاخوں کو توڑنے والے، اور دین کو اگر کہا جائے دین کے نام پر کلنک نکل رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے گھروں پر توجہ دی، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہمارا کام پیسہ کمانا اور گھر پہ دینا۔ اس طرح اے ٹی ایم کا کام ہوتا ہے، کاٹ ڈالیے پیسے نکالیے، ہم اے ٹی ایم مشین بنتے، مشین جیسا ہمارا کام ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی بچوں کی اولاد کی تربیت نہیں سمجھی اور اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا۔ اس لیے میرے دوستو، دین نام ہے ذمہ داری کا۔ دین یہ نہیں کہ حلوہ کھا لیا ختم ہو گیا۔ آج ہم کو فضائل بہت اچھے لگتے ہیں، اور ایسا کام بتاؤ جس سے بس کام نپٹ جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ فضائل ہے، یقیناً ہے، اسی لیے تاکہ ہمارے شوق پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دین کی بنیادوں کو چھوڑ کر فضائل کے پیچھے دوڑتے رہیں اور کہیں اسی کا ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اس سے ہونے والا نہیں۔ بلکہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے،
ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا اور دین کے نشر و اشاعت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو ہم بھلا بیٹھے ہیں تو سمجھیے کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، آخرت ہمیں چھوڑنے والے نہیں۔ اس لیے یہ مواقع جو ہوتے ہیں خاص طور سے یہ ایام کے اندر ہماری جذبات جو ہیں قربانی کے اور ان ایام کے احترام کے اور ان ایام سے خیر کرنے کے اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے، ہم تو صرف تشریق ایام تشریق نبی ذی الحجہ میں پڑھتے ہیں، اور علماء نے کہا کہ کثرت کے ساتھ نماز ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک تو پڑھی جائے گی تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تو پڑھے جائیں، سنت ہے۔ لیکن ان ایام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تکبیرات یہ ہمارے لیے ایک نغمہ بن جائے، چلتے پھرتے ہمارا ایک ترانہ بن جائے، ہم چلتے پھرتے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کے گیت گاتے رہیں، ہمارے قدم اللہ اکبر اللہ پڑھے، جس طرح حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیوانہ وار چلتے ہیں۔ یہ حج کے ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عظمت کے گیت گائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اتنا توفیق دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، راستوں میں پڑھے، گلیوں میں پڑھے، گھروں میں پڑھے، بازاروں میں پڑھے، ہر جگہ اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے، توحید ہمارے سینے میں اتر جائے۔ آج توحید سے ہمارے سینے خالی ہیں، اپنے آپ کو موحد ضرور کہتے ہیں لیکن ہماری زندگی یہ بتاتی ہے کہ توحید ہم کو چھو کر لے گی۔ توحید کا مطلب ایک اللہ کو تمام ذات و صفات کے ساتھ اس کو ماننا اور اس پر یقین کرنا، وہ ہماری زندگی میں کم نظر آتی ہے۔ یہ حج کے ایام، یہ قربانی کے ایام، یہ ذی الحجہ کے ایام ان باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں، ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ سب کو بتلا دیجیے، آپ اس بات کا اعلان کر دیجیے، اس بات کا ان صلاتی، بے شک میری نماز، جو نمازیں میں پڑھتا ہوں، وہ نسکی، اور میری قربانی، میرا حج، نسک یہ بڑا جامع لفظ ہے، ہر طرح کی عبادات کو شامل ہے، قربانی بھی اس سے مراد ہے، حج کے تمام مناسک، اسے مناسک حج اس سے لیے مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ناسک جو ہے ایک عبادت گزار کو اور اللہ کے یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والے کو ناسک کہا جاتا ہے۔ منسک اسم اللہ، قرآن میں جگہ فرمایا، یہ میری تمام ہر طرح کی عبادتیں اور میرا مرنا اور میرا جینا، محیایا و مماتی، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے۔ دل میں خیال کبھی آتا ہے کہ میرا جینا اللہ کے لیے، کبھی یہ خیال آتا ہے ہمارا جینا تو لگتا ہے کہ نہیں، میرا جینا اپنے اولاد کے لیے، میرا جینا اپنی زندگی کے لیے، میرا جینا اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، میرا جینا اپنے آرزو و تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ قربانی کے وقت ہم سے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم دعا جیسے کہ دیگر مذاہب کے اندر کچھ اشلوب ہوتے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں دعا ایسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ دعا کا نام پڑھنا نہیں، دعا دل کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، دعا اس کا نام۔ آج ہم الفاظ یاد کر لیتے ہو، کسی دعا کی فضیلت سن لی اور پھر اس کو دہراتے رہے، یقیناً اس الفاظ میں بھی اللہ نے برکت رکھی، لیکن جب آپ دعا کو سمجھیں کہ نہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا کون سا مطالبہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ظاہر سے بات جذبات نہیں پیدا، اللہ کی طرف بھی خیال بھی نہیں آتا، دعا ہم ضرور پڑھتے ہیں چلتے پھرتے۔ اس لیے ہم سے دعا کرائی جاتی ہے کہ میرے ابھی جو میں نے قربانی کی، میں نے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں جو ہے پیش کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، یہ اللہ یہی نہیں، میری ہر طرح کی تمام عبادتیں تیرے لیے، تیری وجہ سے میرا نماز، میرے روزے، میرے حج، میرے زکات، جو بھی کچھ ہے تیرے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو
اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ زندگی بھی اللہ کی ہے۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ آج ہم نے اللہ کے ساتھ شرک ایسا کیا ہے، نہ جانے کتنے شریک ہم نے بنا دیے۔ اس لیے قرآن آپ پڑھیں تو قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی سے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کے ساتھ اس طرح انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ سے اپنی آرزوئیں تمنائیں جو ہے اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ سے مانگتا ہے۔ ایسے ہی انسان نے اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اس کو اپنا خدا بنا بیٹھا۔ اس لیے میرے دوستو، قربانی کو سمجھیں، قربانی کے فلسفے کو جانیں، اس کے بارے میں تھوڑا تجسس کریں، سنیں، پڑھیں، اور ان ایام کی قدر کریں، اور ان ایام کے اندر اللہ ہمیں جتنی توفیق دے ہم اتنا ہی عبادت میں، تسبیح میں، تلاوت میں، خیر کے کاموں میں۔ آج ہمارے یہاں خیر جو ہمارا دائرہ پڑا ہم نے محدود کر دیا، سمجھا یہی بس اتنا ہی خیر ہے۔ مسجد کے اندر کے جو اعمال ہیں یا ہمارے ذاتی کچھ اعمال ہیں، اس کے علاوہ خیر نہیں۔ خیر کتنے بڑے بڑے خیر، بیمار کی عیادت کرنا۔ آج ہم بیمار کس کی عیادت کرتے ہیں؟ جو رشتہ دار نہیں جائیں گے تو شکایت ہوگی بیمار سے دیکھنے نہیں آئے، اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ اگر ہم بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو جب تک ہم عیادت کر کے لوٹ کر نہیں آتے 70,000 فرشتے ہمارے مغفرت کو دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا خیر ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی ایک رسم بنایا۔ پڑوسی بیمار ہے نہیں جائے، غریب بیمار ہے اس کو نہیں دیکھتے جائے، رشتہ دار اگر یہاں سے ممبئی ہے بلکہ گاؤں تک جانا پڑتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی کرنی چاہیے، نہیں کہ ایک آدمی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن مریض کی عادت مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی کمانے کے ذریعہ ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے ذریعہ ہے۔ تو مریض کی عیادت اور مریض کا تعاون، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آپ سنتے ہیں جب حدیث کی تعلیم ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہے اعتکاف توڑ کر ایک مومن کے کام کے لیے نکل پڑے۔ ان کو کہا تو ہمیں اعتکاف یاد نہیں، کہا اعتکاف یاد ہے، لیکن کسی مومن کے ضرورت مند کے کام آ جانا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہم اس کو ضرورت پوری کرنے کو دین نہیں سمجھتے، دنیا داری سمجھتے ہیں، اور زیادہ جب دنیا داری سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے ٹارگیٹ کچھ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، ان کے کام آ جاتا ہے، ان کے کام آ جاتا ہے، اور جن کے کام آنا ہے ان کو کوئی پرسا نہیں۔ مظلوم کی حمایت، مظلوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ ہمارے سماج میں ختم ہو، تو دین سمجھے ہی نہیں جاتا۔ مظلوم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ظالم یہ ہے اور یہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کہ ظالم ذرا طاقتور ہے، ظالم ذرا پیسے والا ہے، ذرا وجاہت والا ہے، اسے دشمنی کون بولے؟ کہتے ہیں دوسرے کھٹے میں ٹانگ ہم کیوں ڈالیں؟ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری بزدلی ہے، یہ اللہ کا غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ یا تو مظلوم کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے تو ہم سے ذرا کوئی نکمہ نہیں۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ظالم چاہے جتنا ہو، جتنا طاقتور ہو، اگر مظلوم کی حمایت میں تمہیں موت آئی تم شہید کہلاؤ۔ لیکن آج ہمارے یہاں سماج میں نہیں، ارے بھیا چھوڑو یار، کون ان کے پھٹے میں پڑے تھے، بڑا گندے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں کون پڑا؟ ہم جانتے ہیں مظلوم، ان کوئی غریب کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور ہمارے سماج قدم قدم پر ہی نہیں لیتا۔ کسی نے کسی کو ہڑپ کر لیا، کسی نے کیا جائیداد لے لی، کسی نے کسی کی مزدوری نہیں دی، کسی نے کسی کے پیسے لے لیے، کچھ بھی لے لیا۔ یعنی آج ہمارے پاس اگر کسی کا رقم آ گئی، اس کو نکالنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کا جو آ گئے وہ اپنا ہے، آپ دوڑتے رہو، چکریں کاٹتے رہو، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے سماج میں یہ حالت ہو جائے گی اور ہماری دینی سطح اتنی زیادہ گر جائے گی
تو پھر اللہ کا مذہب کو دعوت دینے والی نہیں ہوگی. پھر ہم پر بلڈوزر چلے اور جہاں روزر چلے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم چیختے رہے چلاتے رہے. اللہ کو جن کو پیار نہیں آتا یہ اللہ کے کوڑے ہوتے ہیں. ہر زمانے میں اللہ کے کوڑے اسی طرح برستے. اب اس امت پر عمومی عذاب نہیں آئے. ظالم حکمراں ظالم قومیں مسلط کی جائیں تمہارے اوپر جب تم اللہ کے دین سے اور اللہ کے احکامات سے اللہ کے شریعت سے تم موڑتے ہو. تو آج ہمارے اس کو دین نہیں سمجھا جاتا, یعنی دنیا داری سمجھی جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم دین کو جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اور جس کینوس میں جس وسعت کے ساتھ اللہ نے دیا ہے اس کی وسعت کو ہم سمجھیں. دین کے دائرے کو محدود نہ کریں. مسجد میں تو دین گھر میں بھی ہے, بازار میں بھی ہے, کاروبار میں بھی ہے, اخلاق میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, عقائد میں بھی ہے, عبادات میں ہے. ہر جگہ دین ہے. ہماری زندگی کا کوئی لمحہ دین سے خالی نہیں ہے. اگر خالی ہے تو پھر آپ کرسچن کی طرح اور غیروں کی طرح ہو گئے کہ جب عبادت خانے میں جو گئے چرچ میں جو کرسچن ہے جو ہے مادر کی طرح آزاد ہے, جو چاہیں وہ کریں. یہ ایام اور یہ قربانی ہمیں اسی بات کی یاد دلاتی ہے. اپنے آپ کو دین کے لیے فنا کر دینا, اپنے آپ کو مٹا دینا. اور یہ مٹانے والا عجیب حال معاملہ اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ مٹاتا ہے اور جو جتنا اپنے آپ کو گراتا ہے اور جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ مٹاتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی بلند کرتا ہے. اللہ اتنے اس کو اتنی بڑی عظمت عطا کرتا ہے. سیدھی سی مثال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بظاہر ایسا لگتا تھا اب یہ ذبح ہو جائیں گے اور ان کا کام ختم ہو جائے گا. حضرت اسماعیل ابراہیم کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کی زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا بلند مقام عطا کیا کہ امام الانبیاء ان کے نسل میں پیدا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک کیا دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں مسلمانوں کی کتنی بڑی آبادی اس دنیا کے اندر ہے. آپ حج کرنے جا کے دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنی قربانیاں ہوتی ہیں, کتنے لوگ حج کرتے ہیں, کتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. وہ سب جو ہے حضرت اسماعیل کی اور سیدنا ابراہیم کی سب یادگار کو تازہ کرتے ہیں. یہ قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بڑھاتے ہیں, ہمیں توانائی عطا فرماتے ہیں اور ہمیں زندہ اور جاوید بنا دیتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن بات سیدھی سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے جسم میں جو سب سے قیمتی شے رکھی ہے اس کا دل جو اللہ کے رہنے کی جگہ. اور میڈیکلی بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان کا اگر ہارٹ کام کرنا بند کر دے تو پھر پورا انسان ختم ہو جائے. انسان بن جاتا ہے ہارٹ اٹیک آ گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, سب ختم. وہی دل کہتے ہیں یہ دل اللہ کے راہ میں جتنا کچلا جاتا ہے, جتنا اسے ذلیل کیا جاتا ہے, جسے اسے رسوا کیا جاتا ہے, جسے جتنی زیادہ اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قیمتی بنتا چلا جاتا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے بنائی ہے اور اسے کوئی نقصان پہنچا کر ہمارا دل دکھتا ہے اور ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں. ہم اچھی سے گاڑی لے کر آئے تو اس میں کریش مارتے تو آدمی جان نکل جاتی ہے, چاہے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ آدمی بڑی قیمتی گاڑی لے کر آئی, بچے کھیلتے رہتے, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی وہ گری, اس نے گاڑی کو مارا. بچے تو بچے ہوتے اور باپ کو غصہ آ گیا اور وہی نوکری چیز اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کا کہا تیرا ہاتھ مارا, کہا تیرا ہاتھ مارو تو کیسا ہوگا, تیرا ہاتھ مارو تو کیسا ہوگا, اور بچے کا ہاتھ کٹ گیا. اور کٹنا ایسا ہو گیا وہ چیز میں نہ جانے کیا تھا کہ اس میں پوائزن انفیکشن ہو گیا اور وہی کٹ بچے کی موت کا سبب بن گیا اور بچہ مر گیا. یعنی آدمی کو اپنے چیز میں اتنی سی اس میں نقصان اور نقص آدمی کو برداشت نہیں ہوا اور پھر بچہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. آج ہم اللہ کے دین کو کیسے توڑتے ہیں اور کیسے مروڑتے ہیں اور کیسے اس اللہ کے دین کا اپنے گھروں میں جنازہ نکالتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو سب سے قیمتی بنایا اس کا دل جب اللہ کی دین کے راہ میں
اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، اسے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، تو اللہ جو ہے وہ یا بندے کی ادا پسند آتی ہے، اور اللہ اس دل کی وجہ سے کہتے ہیں وہ نگاہ اللہ کی نگاہ میں اور زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی اور عظمت ہو جاتی ہے اور اس کو بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دین کی راہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچے، دین کے راہ میں اگر کہیں ہمیں ذلیل و رسوا ہو جانا پڑے، جیسا کہتے ہیں ہم خود کھڑے ہو، کون اس کی گالی سنے گا، کون اس کے بیچ میں پڑے گا، لیکن اگر کسی مظلوم کی حمایت میں، کسی کمزور کی حمایت میں اور کسی کے حق دلانے کے لیے اگر ہمیں کسی ظالم کی چند گالیاں بھی سننی پڑے تو یہ ہمارے حق میں گالیاں نہیں ہوں گی، بلکہ ہمارے لیے تمغے ہوں گے، میڈل ہوں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بلند کر دیں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے درجات کو بڑھا دیں گے۔ اس کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر دین کی راہ میں اور دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے، کانٹا کی معمولی حیثیت، مثال دیے اگر وہ چبھتا ہے تو یہ چبھنا بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کانٹا چبھنے کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ مگر انسان کو بڑی تکلیف پہنچے گی، بڑی آزمائش آئے گی، جان مال خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کتنا بلند مقام ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کو کیا مقام ملے گا۔ میرے دوستو یہ قربانی ہمیں یہی سیکھا، یہی قربانی کہ قربانی ہمیشہ آپ دیکھیں گے ہمارے جد امجد ہمارے باپ سیدنا آدم ان کے زمانے سے ان کے بیٹے نے حابیل و قابیل نے قرآن اس کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، حابیل و قابیل نے، اور زمانے میں اللہ کا عجیب معاملہ تھا، قربانی کی قبولیت کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ قربانی کرتے تھے جانور کی یا جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتے تھے اس کو کسی اونچی جگہ پہ جا کر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو مقبول ہوتی تھی ان کو جلا دیتے تھے۔ قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا آج ہم کو اجازت مل گئی ہے اس لیے ہم گوشت والا، اچھے گوشت والا اور اچھا جانور تلاشتے ہیں، ہم تو اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تمام و تندرست۔ اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ایک جانور میں 7 حصے دار ہے اور 6 قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ایک آدمی کہتا بقرعید میں گوشت نہیں ملتا، جب ہم قربانی کرتے ہیں گوشت تو مل جائے گا، اس نیت سے کرے گا تو 7 کی قربانی کی، ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہے اور 6 کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے ہماری قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گوشت کھانے کے لیے، نہ اسی طرح دکھاوے کی، ریاکاری کی، جیسے کہ ہمارا ٹرین بن گیا، صاحب کا بکرا اور صاحب کا بھینس اور صاحب کا بیل اور صاحب کا جانور اتنا اور اتنا اور اتنا، اگر یہ جذبہ ہے اور اس لیے لائے ہیں کہ ان کا ایسا آئے تو میرا ایسا آئے گا، ان کے اتنے آئے تو میرے اتنے آئیں گے، پھر اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ اس اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ایک آیت پہ ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں جو تم قربانی پیش کرتے ہو، نہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تمہارے جو جذبات ہوتے ہیں، تم نے جس دل سے قربانی کی ہے، جسے تقویٰ قرآن میں کہا گیا ہے، یہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارے دل کے جو جذبات ہیں، تمہارے دل کی جو خواہشات ہیں، تمہاری جو آرزوئیں تمنائیں ہیں، جو جذبہ، یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دور جاہلیت میں لوگ قربانی کر کے لاتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر اس کا خون رگڑتے تھے، اس کا گوشت رگڑتے تھے کہ قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اللہ فرمایا یہ سب کام نہیں، اللہ کے بارگاہ میں سب نہیں پہنچتا ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی۔ اللہ کے بارگاہ میں تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے حکم پر عمل آوری کا جذبہ۔ تقویٰ میں جانے ہم نے کیا کیا سمجھ لیا ہے، ہمارے تقویٰ کی بات کی جاتی ہے سمجھتے ہیں ہمارے لیے نہیں کسی اور کی نہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ، اللہ کا حکم ماننا، اور یہ ماننے میں جو جتنے زیادہ آگے ہوگا وہ اللہ سے زیادہ اتنے ہی قریب ہوگا۔ اس لیے سورہ حجرات میں اللہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہاں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی والا نہیں کہ اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا،
موقع نہیں ہے میں تفصیل ہوتا رہتا ہوا کیا قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ سورہ بقرہ شروع کریں گے. سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت شروع ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کی تعریف کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی کون لوگ ہیں؟ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب متقی ہیں. بہر گئے تو اللہ کا ہے بندے کی یہ ادا پسند آتا ہے. لہٰذا قربانی کے اندر میرے دوستوں یہ جذبات ہونے چاہیے. اور پھر جو قربانی کے مسائل ہیں ان مسائل کو جاننا اور سیکھنا ہے. ٹرینڈ نہیں بن گیا جو چل رہا مگر جانے مجھے کچھ بھی کرنا ہے. اس کی فضیلت بھی جانے اور اس کی اہمیت بھی سمجھے، اس کی قیمت کو بھی جانے اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی جان سکتے ہیں. تقاضے تو میرے کو جو آپ کے سامنے رکھ دیں. ارے یہ قربانی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی یاد دلاتی ہے ابھی اللہ تو نے مجھے اپنی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے کہا ہے تو میں نے مال قربان کر دیا. لیکن اگر ضرورت پڑے میری جان بھی حاضر ہے اور میری ہر چیز حاضر ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جو قربانی میں قربانی کرنے کے بعد عام طور سے پڑھی جاتی ہے اس کو وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ اسی کی بات کی آپ ہے. اس لیے قربانی کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے جذبات وابستہ ہیں. قربانی کے ساتھ اللہ کا حکم ہمارے سامنے. قربانی کے ساتھ قربانی کی یہ تاریخ جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل سے وابستہ ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہو اور پھر اللہ کے حکم پر ہم وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہو. جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر حالات جو ہمیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ حالات ہم کو ڈرائیں گے نہیں بلکہ حالات دیکھ کر خوش ہوں گے. کیا ہوگے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں یہاں کاٹے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں تم کو خوش ہو. ارے ایمان والوں یہی حالت ہوتی ہے. غزوہ خندق کے موقع میں جس سے سورہ احزاب پڑھی ہے قرآن میں بیان کیا گیا صحابہ کے جذبات کا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اتنے خطرناک حالات تھے اتنے خطرناک حالات تھے وہ صحابہ جو پہاڑوں کی طرح جم جانے والے پہاڑ تو ہل سکتا تھا لیکن صحابہ اپنے موقف سے ایک لمحے کے لیے قدم کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کہتا ہے اس موقع پر ان کے قدم میں لرزش پیدا ہوئی ان کو ہلا دیا گیا وزلزلوا زلزالا شدیدا. لیکن ایک موقع فرمایا جب انہوں نے دیکھا فلما رأى المؤمنون الأحزاب جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر کے لشکر آ رہے ہیں پورا عرب پورا کفر اور پورے اسلام دشمن طاقتیں یونائٹڈ ہو کر متحد ہو کر دارالاسلام پر حملہ آور ہو رہی ہیں تو گھبرائے نہیں ڈرے نہیں کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسول. صحابہ نے کہا ارے اسی کو تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے جتنی اسلام دشمن طاقتیں وہ ہماری مخالفت کرے گی ہماری وہ دشمن بن جائے گی ہماری جان مال عزت آبرو یہ سب کی وہ دشمن بنے گی. ہم کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہم اسے خیر کی امید رکھیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اسلام اور کفر دونوں ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے اور یہ کفر کی اسلام کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہی. اسلام کو مٹانا چاہیں گے اسلام کو کھا جانا چاہیں گے یہ چاہیں گے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے. جب اللہ تعالیٰ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ یہ تو چاہیں گے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے اسلام کا چراغ گل ہو جائے لیکن اللہ فرماتے واللہ متم نورہ اللہ اپنے دین کو اسلام کو مکمل کر کے رہے گا باقی رہے گا ختم ہونے والا نہیں. یہ ختم ہو جائیں گے یہ مٹ جائیں گے نہ جانے کیسے کیسے ظالم آئے اور تو وجود ختم ہو گیا. اسلام تک بھی باقی تھا اور آج باقی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. تو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اسلام نکل رہا ہے ہماری نسلوں سے اسلام نکل رہا ہے ہمارے گھروں سے اسلام نکل رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی سے اسلام نکل رہا ہے. یہ ڈرنے کی بات ہے. ڈرنے کی بات نہیں اتنے ہیں اور اتنے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہوتے رہے ہمارے لیے ڈرنے کی بات نہیں. اگر ان حالات ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہمیں ڈرنا جو ہے جمنا چاہیے اور اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ فرمایا یہ بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی جا بجا آپ قرآن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی جو حالات ہیں قرآن انہی حالات کے لیے اترا تھا. ان حالات میں کیسے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے اس کے ویڈیو بنایا جا رہا ہے اس کو وائرل کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کو مارا نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ڈر جائیں. ہمیں ڈرایا اس لیے جا رہا ہے.
اللہ فرمائے ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. قرآن کی زبان سمجھیں, اس کا لہجہ سمجھیں, جو اللہ تعالیٰ ضرور یقیناً جتنی تاکید ہو سکتی ہے اللہ اس تاکید سے فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, ہم تمہیں ضرور جانچیں گے, پرکھیں گے. کس بات؟ بشیء من الخوف, ڈر. ڈر ہم کو مبتلا کیا جا رہا ہے, کچھ ہو گیا آبادیوں کو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, ڈرایا جا رہا ہے. ہم ڈرنے والے قوم نہیں ہیں, اسے جو کہتے ہیں جو ڈر گیا اور مر گیا, ڈر کے مرنے والے نہیں. اللہ فرمائے تمہیں ڈرایا جائے, جیسے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہماری جائیدادوں کو برباد کیا جا رہا ہے, ہماری آبادیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, ہم پر طرح طرح کے مقدمات لاگو کیے جا رہے ہیں, ہمیں جیلوں میں مارا جا رہا ہے. کہیں ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو ہزاروں اور سینکڑوں کو جو ہے جیل کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. اس لیے ڈرا رہے ہیں, لیکن ہم ڈرنے والے نہیں. اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف میں مبتلا کیا جائے, وَالْجُوعِ, تمہارے کاروبار کی جو جگہ ہوگی انہیں برباد کیا جائے, تمہاری کھیتیوں اور باغات کو تباہ و برباد کیا جائے گا. خوف, تمہارے جو کمائی کے ذرائع ہیں اور جو سورسز ہیں انہیں روکا جائے گا, مارکیٹ تمہاری برباد کر دی جائے گی, تمہارے کاروبار تباہ کیے جائے گی. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. جب اللہ فرمائے تو ڈرنے گھبرانے والی بات کیا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن تمام باتوں کے باوجود جو صابرین ہیں, آج صبر کا معاملہ ہمارے یہاں ہم نے پرانی مفہوم کو صبر کو بدل دیا. آج ہمارے یہاں صبر کہا جائے تو کہیں اگر کسی نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تو خاموش ہو جاؤ, یہی صبر ہے. اگر کسی طاقتور نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے صبر کر دو, اللہ کیا لیں گے, یہاں چھوڑ دیں گے. اس کا نام صبر نہیں, اس کا نام بزدلی ہے. صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جم جانے, اللہ کے حکم پر جم جانے کو جب صبر اس کا نام ہے. اللہ کے حکم پر ہم جمے نہیں, چاہے ہماری جان چلی جائے, چاہے ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے, چاہے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں, لیکن اللہ کے حکم کو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جمنے والے ہیں, اللہ کے حکم پر باقی رہنے والے ہیں اور اپنے قدم کو جمانے والے ہیں, وبشر الصابرین, اے نبی آپ کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, حالات آتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے یہ سمجھا جب کوئی مر جائے تبھی یہ پڑھنا, بس یہ اسی مردے کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف پہنچے, کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی آفت آئے, کوئی بھی مصیبت آئے, تب بھی یہ پڑھو, تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے لیے تھا, اللہ نے دیا تھا, یہ اللہ ہی کے پاس تو ویسے بھی جانے والا, چلا گیا اللہ کے پاس. کوئی قیمتی شے, کوئی تکلیف پہنچی, کسی نے تکلیف پہنچائی کسی بھی اعتبار سے, تو اہل ایمان کہتے ہیں انا للہ, یہ اللہ کے لیے ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. ہم نے سمجھا کہ موت کی خبر اگر کوئی انا للہ پڑھ دے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے, کوئی مر گیا, تو یہ وکٹ گر گیا, زیادہ انا للہ پڑھ رہا ہے. نہیں, کبھی بھی کوئی تکلیف آئے. اس لیے میرے دوستو, اللہ سے وابستہ ہو جانا, اللہ سے جڑ جانا, یہ ہماری کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یاد ہے قربانی ہمیں انہیں یاد آتی, ہمارے اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہر سال آتی ہے. اگر ہم یاد کر لیں تو ٹھیک ہے, اور نہ یاد کریں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک طالب علم پڑھتا ہے, آموختہ یاد دلایا جاتا ہے, اس کو دیوس کرایا جاتا ہے, یادہ کرایا جاتا ہے. اگر وہ کوئی طالب علم کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے, جو نہیں کرتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ زندگی میں ایک امتحان ہے, زندگی ایک امتحان ہے. ہم سب آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے, اسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جھانسنا چاہتا ہے, وہ پرکھنا چاہتا ہے کون اچھے کام کرتا ہے, دنیا میں کون اچھا کر کے آتا ہے. اللہ نے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. تو میرے دوستو, ہم اس قربانی کے موقع پر اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کو جھیلا بخشیں, اپنے ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. دیکھیں ہمارے ایمان کے اندر کتنی حرارت ہے, اس کے اندر کتنا پاور ہے. ایسا تو نہیں کہ مردہ ہو گیا ہے, یہ ہمارے لیے پرکھنے کا ذریعہ ہے. یہ ہم جانچیں گے, اس کے پاور کو ہم سمجھیں گے. ہم جب کوئی سامنے آئے اللہ کی نافرمانی والا کام, ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. ہمارا ایمان طاقتور ہے, پاورفل ہے. اور اگر کوئی دل کی خواہش تمنا آج ایسی پیدا ہوتی ہے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں,
تو ہمیں یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا ایمان جو ہے مر رہا ہے اور وہ مردہ ہو رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے، وہ کبھی اتنا کمزور ہو جائے گا کہ شاید آخر وقت میں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ بھی نصیب نہ ہو اور ہم اس دنیا سے کفر کی حالت میں چلے جائیں۔ دنیا تو ہمیں مسلمان سمجھے اور لے جا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والا نہ ہوگا، بلکہ وہ ایک لاش ہوگی ایمان شکل میں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آخر میں کچھ سوالات ہوں گے، اگر آپ کی قربانی کے تعلق سے یہ جوابات